خوش آمدید۔ آج ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کے ایک ایسے حصے پر بات کریں گے جو اکثر طلباء کے لیے مشکل ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہے سوالیہ جملے۔ کیا دیٹ استعمال کرنا چاہیے؟ سوالیہ نشان کا کیا بنے گا؟ فکر نہ کریں، اس سیشن کے بعد یہ تمام الجھنیں دور ہو جائیں گی اور ایسے جملوں کو حل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، ہم اس موضوع کو قدم بقدم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ اتنا مشکل کیوں لگتا ہے۔ پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم 4 سنہری اصول سیکھیں گے۔ ان اصولوں کو ہم عملی مثالوں پر لاگو کریں گے اور آخر میں کچھ سوالات کے ذریعے اپنی سمجھ کو مزید پختہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ سوالیہ جملے اتنے مشکل ہیں کیوں، اور امتحانات میں اکثر لوگ یہیں آ کر غلطی کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ چلیں اس کی وجہ جانتے ہیں۔ امتحانات میں سوالیہ جملوں میں غلطی ہونا ایک بہت عام بات ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امتحان لینے والے جان بوجھ کر ایسے آپشنز دیتے ہیں جو پہلی نظر میں بالکل ٹھیک لگتے ہیں، لیکن ان میں چھوٹی چھوٹی چالاکیاں ہوتی ہیں، جیسے دیٹ کا غلط استعمال یا آخر میں سوالیہ نشان کو نہ ہٹانا۔ لیکن اس سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہم 4 بہت ہی آسان سنہری اصول سیکھیں گے۔ یہ اصول ایک مکمل ٹول کٹ کی طرح ہے جو ہر بار ہر سوال پر آپ کو درست جواب تک پہنچانے میں مدد کریں گے۔ یہ ہیں وہ 4 آسان سے قدم۔ انہیں اسی ترتیب میں یاد رکھیں۔ پہلا، رپورٹنگ ورب کو بدلنا۔ دوسرا، صحیح کنجنکشن یعنی جوڑنے والے لفظ کا انتخاب کرنا۔ تیسرا، جملے کی ساخت کو سوالیہ سے سادہ بنانا۔ اور چوتھا، آخر میں صحیح پنکچویشن یعنی فل سٹاپ کا استعمال کرنا۔ چلیں اب ہم پہلے 2 اصولوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ اصول جملے کو اصل تبدیلی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک مضبوط بنیاد رکھنے جیسا ہے۔ اچھا، اس اصول کے پیچھے کی منطق بہت سیدھی سی ہے۔ چونکہ اصل جملے میں کچھ بتایا نہیں جا رہا بلکہ کچھ پوچھا جا رہا ہے، اس لیے ہم said یعنی کہا کی جگہ asked یعنی پوچھا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بالکل منطقی ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سوالیہ جملوں کو انڈائریکٹ میں بدلتے ہوئے دیٹ کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر دیٹ استعمال نہیں کرنا تو پھر کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سوال کی قسم کو دیکھنا ہوگا۔ اگر سوال ایسا ہے جس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے، جیسے آر یو کمنگ، تو ہم if یا whether استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر سوال what، why یا where جیسے الفاظ سے شروع ہو تو وہی لفظ خود ہی کنجنکشن یعنی جوڑنے والے لفظ کا کام کرتا ہے۔ آئیے اب ہم تبدیلی کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہم اصل میں سوال کو ایک عام سادہ بیان میں بدل دیتے ہیں۔ یہی اس پورے عمل کا دل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ اسپیچ میں ہم صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا سوال پوچھا گیا تھا، ہم خود وہ سوال نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ اس لیے جملے میں الفاظ کی ترتیب کو واپس ایک عام سادہ جملے کی طرح کرنا پڑتا ہے، یعنی سبجیکٹ پہلے اور ورب بعد میں۔ اور یہ رہا آخری اور سب سے آسان اصول۔ چونکہ اب ہمارا جملہ ایک سوال نہیں رہا بلکہ ایک بیان بن چکا ہے، اس لیے اس کا اختتام سوالیہ نشان پر نہیں بلکہ فل سٹاپ پر ہونا چاہیے۔ چلیں اب ان تمام اصولوں کو ایک مثال پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ قسم 1 کا سوال ہے، یعنی یس نو والا۔ تو آئیے ان اصولوں کو ایک ایک کر کے لاگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے said to بن گیا asked۔ چونکہ یہ ایک یس نو سوال ہے، اس لیے ہم نے جوڑنے کے لیے if استعمال کیا۔ پھر آر یو کی سوالیہ ترتیب کو بدل کر I was کیا تاکہ ساخت سادہ ہو جائے، اور آخر میں سوالیہ نشان کو فل سٹاپ سے بدل دیا۔ اس طرح ان 4 اصولوں پر عمل کرنے سے ہمارا آخری جملہ ایک سوال نہیں بلکہ ایک مکمل اور گرامر کے لحاظ سے درست بیان بن جاتا ہے۔ He asked me if I was reading a book۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہی اصول قسم 2 کے سوالات یعنی WH سوالات پر کیسے کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک اہم فرق پر غور کریں۔ ہمیں if یا whether کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ where کا لفظ خود ہی سوال پوچھنے اور جملے کو جوڑنے دونوں کام ایک ساتھ کر رہا ہے۔ اور یہ رہا ہمارا حتمی نتیجہ۔ ایک مکمل طور پر تبدیل شدہ جملہ
جو بالکل درست اور واضح ہے۔ تو جو کچھ ہم نے اب تک سیکھا ہے اس کا ایک فوری خلاصہ یہ رہا۔ yes/no سوالات کے لیے if یا whether استعمال کریں، اور WH سوالات کے لیے وہی WH لفظ استعمال کریں، اور یاد رکھیں دونوں صورتوں میں جملے کو ایک سادہ بیان بنا کر فل سٹاپ پر ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم چند فوری سوالات کے ذریعے اپنی سمجھ کو آزمائیں اور دیکھیں کہ یہ اصول کتنے یاد ہوئے ہیں۔ پہلا سوال بہت بنیادی ہے، ذرا سوچئے، جب ہم سوالیہ جملے کو بدلتے ہیں تو سیڈ ٹو کی جگہ کیا آتا ہے؟ جی ہاں، درست جواب ہے آسکڈ، کیونکہ ہم ایک سوال کو رپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے پوچھا کا لفظ ہی سب سے مناسب ہے۔ اب دوسرا سوال، جو ایک بہت ہی عام غلطی کے بارے میں ہے، کیا دیٹ کا استعمال یہاں ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت اہم اصول ہے جسے یاد رکھنا ہے تاکہ امتحان میں کوئی غلطی نہ ہو۔ دیٹ یہاں استعمال نہیں ہوتا۔ اب ایک عملی سوال، اگر سوال ہے ڈو یو پلے، تو اسے جوڑنے کے لیے کون سا لفظ سب سے بہتر رہے گا؟ اس کا جواب ہے if یا whether۔ وجہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ yes no قسم کا سوال ہے۔ یہ سوال WH سوالات کے اصول کو پرکھتا ہے۔ اس جملے میں what is your name، کیا یہاں if کا استعمال درست ہوگا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یہاں لفظ what خود ہی جوڑنے والے لفظ کے طور پر کام کرتا ہے، ہمیں کسی اضافی لفظ کی ضرورت نہیں۔ اور یہ آخری سوال، جو آخری لیکن بہت اہم تبدیلی کے بارے میں ہے، جملے کا اختتام کس نشان پر ہوگا؟ جواب ہے ہمیشہ فل سٹاپ، کیونکہ جملہ اب سوال نہیں رہا، وہ ایک بیان یا سٹیٹمنٹ بن چکا ہے۔ چلیں ایک آخری بار ان تمام اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ تو مختصر یہ کہ ہمیشہ سیڈ کو آسکڈ میں بدلیں، یس نو سوالات کے لیے ایف استعمال کریں، WH سوالات کے لیے وہی WH لفظ رہنے دیں، اور سب سے اہم بات، سوالیہ ساخت کو ہمیشہ سادہ بیان میں بدلیں اور آخر میں فل سٹاپ لگائیں۔ ان 4 سنہری اصولوں پر عمل کرنے کے بعد اب کوئی بھی سوالیہ جملہ مشکل نہیں لگنا چاہیے۔ اس وضاحت کے لیے بس اتنا ہی۔